میرا عمل جھوٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی احادیث کو لینے والے حضرات نے کتنا اہتمام کیا، فرمان نبوی کا کتنا اہتمام کیا۔ ایک صحابی کئی سینکڑوں ہزاروں میل کو سفر کر کے جاتے ہیں، فلاں آدمی کے پاس ایک حدیث ہے اس سے لے لو، طلب تھی نا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں گھر بیٹھے بیٹھے ہماری رات دن جو ہے وہ موبائل پہ گزرتی ہے، لیکن علم دین کے لیے سفر کرنے والوں کو اب نبوی علوم کی کتنی قدر تھی۔ یہ گئے، پوچھا وہ محدث کہاں ہیں، انہیں بتایا گیا یہ کھیت میں گئے، جلدی جلدی چلے کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے، میرا مقصد فوت نہ ہو جائے۔ وہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں، یوں اشارہ کر کے، اور گھوڑا آیا تو اس کی جو ہے لگام پکڑ لی اور وہ آپ کی جھولی میں کچھ نہیں تھا۔ یہ صاحب جو اتنا سفر کر کے آئے الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ کیوں جی، وہ ملے نہیں؟ کہا بس ملاقات نہیں کرنی، دیکھ لیا جو دیکھنا تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات، حدیث نہیں لی، اہتمام تھا۔ ہمارے معاملات کیسے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ جھوٹ میاں ابو کا ہمارے حکمران، ہمارے بڑے، ہمارے سیاسی زعماء کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم خود دیندار طبقہ دیکھیں، دیندار طبقہ بھی خلاف حقیقت ایسی بات کرتا ہے، کبھی تصور نہیں۔ اور معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرت اور معیشت میں نے ذکر کیا، معیشت کے لیے ہمارا کاروبار آتا ہے، کاروبار بھی آتا ہے، اس کے اندر لین دین معاملات میں بھی آتا ہے۔ کاروبار ہمارا جو ہم کرتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اتنا بھی کہا گیا کہ غبن فاحش سے بچو۔ کاروبار جو ہمارا ہے وہ کاروبار سچا سچا ہونا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں۔ سود ہماری جو ہے معاشرے کے اندر رس بس گیا ہے، سودی نظام، بڑے کیا چھوٹے کیا، کتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ قرآن نے کہا اتقوا اللہ، کوئی بھی حد آئی، کوئی بھی حکم آیا، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آگے پیچھے آیت جو ہوگی وہ تقوی پہ مبنی ہوگی، اللہ سے ڈرو۔ حد آگے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا، اور بہت بڑا نظام، اس کی بہت بڑی شہادتیں ہیں۔ تہمت لگانے، حد قذف آ گئی۔ آپ قرآن میں غور کریں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کے ترجمے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ امت کے علماء نے امت پہ احسان کیا۔ آج تو علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، بہت باتیں واہیات کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے والے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس معاشرے نے تو بڑوں کا احترام ہی ختم کر دیا، ماں باپ کا احترام ختم ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہے، علماء کا احترام ختم ہے۔ قرآن نے یہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنا انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اللہ سے ڈرا آ گیا تو انسان کوئی برائی کرے گا، بولو بھائی برائی کرے گا؟ اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، بتا دیا کہ یہ جو سود ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع و شراء کو حلال کر دیا۔ آپ کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو، مہنگی سستی ہے، ادھار میں اگر آپ مہنگی دیتے ہیں اور اس کی نوعیت جدا ہے، پیسہ آپ نے کسی کو دے دیا 1000 روپیہ 100 روپیہ، اور وہ پیسہ جو دے رہے ہیں وہ کسی مال پہ نہیں لگ رہا، بلا عوض اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ 10% مجھے دے دو۔ یہ آج کل بینک میں یہی ہو رہا ہے نا، 10% آپ کی رقم بینک میں چلی گئی، قرض چلا گیا۔ اب وہ قرض جو ہے اس کے اوپر جو نفع آ رہا ہے بغیر مشقت کے، سود اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا، وہاں پر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں جاہلیت کا سود کا وہ سارا سسٹم اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ اپنے چچا کے حوالے سے جو سود تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کر دیا۔ حرم الربا، سود کو کیا کر دیا؟ بولو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔
ابھی سودی نظام میں آپ دیکھیں، ہمارا ملک 75 سال سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جکڑا رہا، اور تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا سود کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا کہ پاکستان کی معیشت سودی نہیں ہونی چاہیے اور سود حرام ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے حکومتی زعماء نے، حکومتی منصب پہ رہنے والوں نے اپیلیں کر کر کے، یہ عدالتیں جو ہماری ذاتوں کو بھی کھلتی ہیں، اپیلیں کر کر کے سود کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، چھوٹ لینے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کے ساتھ جو لوگ جن کے حکومتی معاہدات ہوتے ہیں یہ سودی ہوتے ہیں، اور سودی معاہدات میں ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا۔ میں آپ سے باشعور مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان حق پہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جس معاشرے میں سود ہو جائے بظاہر نفع ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ معاشرہ سارا افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، بھوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے کیوں بھوک کا شکار ہے کہ یہاں پر سودی نظام، 1 درہم سود کھانے والے کی سزا، اور اس کے بارے میں نبی مہربان نے فرمایا 35 مرتبہ اپنی ماں سے بدفعلی کرنے والا آدمی 1 درہم اگر وہ سود کھاتا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن کا حکم واضح ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ شیطان نے خبتی کر دیا ان لوگوں کو، اور سزا کیا ہے؟ حضور نے دیکھ لی سزا شب معراج میں کہ آپ نے سودی کو دیکھا، پتھر ڈالے جا رہے ہیں منہ میں، پیٹ بھرتا ہی نہیں جا رہا۔ سودی کی سزا یہ تمثیلی سزا دکھا دی گئی، ایسی ایسی برائیوں کی سزائیں آپ کے سامنے جس نے مثالی نے پیش کی گئی کہ یہ سزائیں این جو ہے اس گناہ کی طرح جو کرتا ہے وہ تمثیلی مثالی جسم میں اللہ کے نبی کو دکھائی گئی۔ تو میں نے ذکر کیا، قرآن نے کہا لا تاکلوا الربا، قرآن کا حکم کیا ہے؟ سود۔ بولو کیا ہے؟ بولو سود، بلند آواز سے بولو بھائی، نہ کھاؤ۔ آگے لکھا اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا۔ جو قرآن کے اندر کیڑے نکالتے نا تو کہتے ہیں جی قرآن میں تو دگنا کھانے کی آیت ہے، 1 گنا کھا سکتے ہو، 1 گنا۔ اضعاف دگنے در دگنے کو کہتے ہیں۔ ارے بھائی یہ ایک مثال ہے، ایک آدمی کو کہا گیا جھوٹ مت بولو، مسجد میں جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ہے، تو کیا مسجد سے باہر جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ایک آدمی سے کہا گیا سود نہ کھاؤ، ڈبل نہ کھاؤ۔ ڈبل کا مطلب یہ ہے کہ سود کے اوپر سود۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کو 100 روپے دیے گئے تو جب تک واپس نہیں ہوتے اس پہ دگنا در دگنا در دگنا سود ہی لگتا جاتا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے واضح حکم فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ واتقوا اللہ، یہاں بھی یہ کہہ دیا۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اتقوا اللہ، پھر کہا وذروا ما بقی، دیکھو تقویٰ کی بات کی، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بھی کہا لا تاکلوا الربا، اور آگے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جبر سے نہیں، دین اسلام تو ہمارے لیے رہنما ہے، جبر سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور اللہ کا خوف جس دل کے اندر آ جائے میرے محترم دوستوں، وہ دل صحیح معنوں میں دل مومن ہے۔ اللہ کا استحضار، پھر آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کے سامنے کوئی میں اگر معیوب بات کروں گا تو میرے لیے لوگ کہیں گے دیکھو جی کیسے منصب پہ بیٹھنے والا آدمی ہے۔ تنہائی میں بھی میں گناہ سے بچ جاؤں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی مشق کرنی ہے، اور یہ مشق نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ انت عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کأنک ترا، جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بتاؤ، جج کے سامنے کوئی معیوب بات نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، سب بڑوں سے بڑا ہے۔ جب اس کا دھیان آئے گا تو مجھے بتاؤ پھر آدمی کوئی معیوب بات کر سکے گا؟ بولو کر سکے گا؟ نہیں۔
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کہو الحمدللہ، بولو بھائی، آپ بولتے نہیں ہو، میں بیماری اور تکلیف میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، تائید تو فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ساری امت جنت میں جائے گی، کہو الحمدللہ۔ پھر فرمایا الا من ابا، نہیں، انکار کرنے والا نہیں جائے گا، الا من ابا، استثناء کر دیا کہ ساری امت میں وہ نہیں جائے گا جو انکار کرے گا۔ قیل یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے نبی کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ کو ماننے کے بعد انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، آگے کیا دیا؟ من اطاعنی، جس نے میری تابعداری کی، میری بات کو مانا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور میں نے جنت میں اپنی امت کے لیے دخول جنت کی دعا بھی کی۔ جب پریشان ہوئے آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، من تبعنی فإنہ منی، اے میرے اللہ جس نے میری تابعداری کی، میری بات مانی، وہ مجھ میں سے ہے۔ من عصانی، جس نے میری بات کی نافرمانی کی، انک غفور الرحیم، تو چاہے تو پکڑ سکتا ہے لیکن تیری جو ہے پکڑ، اس پہ تیری معافی کا غلبہ ہے، تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں ان تعذبہم، اللہ عذاب دینا چاہے، انہم عبادک، تیرے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، عذاب دینا چاہے میرے محترم دوستو ہمارا کوئی جبر نہیں ہے۔ اور ان تغفر لہم، اگر میرے مالک معاف کر دے تو انک انت العزیز الحکیم۔ نبیوں کی دعائیں بھی کیسی تھیں؟ اب حضور کا اضطراب بڑھا کہ جد الانبیاء نے کیا کہا، میرے بھائی عیسیٰ نے کیا کہا، میری امت کا کیا بنے گا؟ پریشان حال ہو گئے اور اس پریشانی میں بے قرار ہو گئے۔ اضطرابی کیفیت نبی مہربان کی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ آپ کے سینے کے اندر کے غم کو صحابہ کہتے تھے، ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیا ہے اور ہنڈیا کے اندر پانی کھولنے کی گڑگڑاہٹ آ رہی ہے، ایسے ہی میرے نبی اور آپ کے نبی کے دل کے اندر امت کا غم تھا۔ لعلک باخع نفسک الا تکونوا مومنین، اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ اتنا فکر کر رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہو رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ اب کیا ہوا؟ جبریل امین کو فوراً بھیجا اور جبریل کو کہا جلدی جاؤ میرے محبوب کے در اقدس پہ اور کہو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب پریشان نہ ہونا، میرا تم سے یہ وعدہ ہے اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میرے لطف و عطایا کی بارش تجھ پہ ہوتی رہے گی۔ اب دیکھو مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اب حضور جھوم گئے، خوشی میں جھوم گئے، میرے اللہ آپ مجھے یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں؟ ہاں دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اذا لا ارضا، اذا لا ارضا، اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں راضی نہیں ہوں گا، میں خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں میرے محبوب؟ اس وقت تک جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ بتاؤ، آخری امتی کو بھی میں جہنم سے نکالوں گا اور آپ اپنی مہربانی سے اس کو نکالیں گے اور میری جو ہے رضا اس وقت جا کے مکمل ہو۔ بھائیو بہت مشکل وقت ہے، ہمارا بود و باش میرا مالک اگر ہمیں معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ آج فرنگی کے نظام پہ ہم چل رہے ہیں اور خوشی اس بات کی ہے ہمیں حکومتوں سے سروکار نہیں ہے۔ سروکار کیا نہیں، اسلامی حکومت کے تو ہم داعی ہیں، اللہ نے اسلامی حکومت عطا کرے، کہو آمین، کہو بھائی۔ 25 سال سے زائد عرصے کے بعد وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے جو اعلان کیا، پرسوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جا کے کیا، میرے دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حکومت ہم سودی نظام کے حق میں جو ہم نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں ہم واپس لیں گے۔ یہ اچھی بات ہے یا نہیں اچھی بات ہے؟ تاکہ ہمارا معاشرہ سود کا ختم ہو جائے۔ دعوے سے کہتا ہوں
سود اگر ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کے لوگ صدقات نفلی ادا کریں، ہمارے معاشرے کے لوگ زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے معاشرے کے لوگ عشر ادا کریں۔